فوری طور پر کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ پولیس نے موقع سے 4 مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے شعیب برنی، ان سے ہم مزید تفصیلات جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں CCPO کراچی وسیم احمد صاحب۔ وسیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس واقعے کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ جو 6 افراد تھے، کیا یہ اسی علاقے کے اسی گھر کے مکین تھے؟ جی، اب سے جو کچھ دیر قبل جو پولیس نے 4 افراد کو مشتبہ حالت میں یہاں سے حراست میں لیا گیا ہے۔ ان 4 افراد کو جب پولیس موبائل میں بٹھایا گیا، جب میں نے ان سے گفتگو کری تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو اندر افراد ہلاک ہوئے ہیں یہ عزیز اور جاننے والے ہیں، عزیز و قارب ہیں، تاہم ان کو پولیس نے ابھی شعبے میں گرفتار کیا ہے۔ فی الحال ان کی انٹروگیشن کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک یہاں پہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ نہیں پہنچا ہے، کیونکہ ابھی تک جو افراد ہلاک۔ جی شعیب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں CCPO کراچی وسیم احمد صاحب، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وسیم صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے بارے میں آپ ہمیں تازہ ترین کیا اپڈیٹ دے سکتے ہیں؟ یہ واقعہ آخر پیش کس طرح سے آیا، یہ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو سینئر پولیس افسر جائے وقوع پر پہنچے ہیں اور جو رپورٹ وہاں سے انہوں نے جنریٹ کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گھر کے اندر مشتبہ افراد نے سامان رکھا ہوا تھا اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ ایسے کوئی شواہد نہیں ابھی تک سامنے آئے کہ جس سے پتہ چلتا ہو یہ کوئی باہر سے آ کر جو ہے کوئی اٹیک ہوا ہے، اور جو چیزیں وہاں پر اس وقت پڑی ہوئی ہیں اس سے بھی جو ہے وہ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کسی دہشت گرد تنظیم سے ان کا تعلق تھا، اور پولیس جو ہے وہ نیچر آف بلاسٹ وغیرہ کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ کچھ لوگ جو کہ پولیس کو مشتبہ لگے ہیں اس واقعے سے، جن کا لگتا ہے کہ یا تو ان کے وہ عزیز ہیں کہ جو کہ جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں، تو وہ ہم ابھی انٹیروگیٹ ان کو کر رہے ہیں۔ اچھا، تو وسیم صاحب، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اندازہ لگایا جائے کہ دہشت گرد کون تھے، کیونکہ ملبے سے ابھی لاشوں کو اٹھانے بھی نہیں دیا گیا، اور کیا بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی کارروائی کر رہا ہے وہاں پر؟ ہم نے سین آف آفینس کو جو ہے وہ پریزرو کر لیا ہے تاکہ فنگر پرنٹ وغیرہ وہاں سے لی جا سکیں، اور بم ڈسپوزل یونٹ وہاں پر پہنچ کے باقی جو ان ایکسپلوڈڈ قسم کی چیزیں پڑی ہیں، جس میں جو ہے وہ 2 ہینڈ گرنیڈ ہیں، ایک کلشنکوف ہے، تو ان کو جو ہے وہ دیکھیں، اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ فنگر پرنٹ وغیرہ ہم جو ہے وہاں سے حاصل کر لیں۔ اچھا وسیم صاحب، آپ سے ہم 2 باتیں جاننا چاہیں گے۔ ایک تو یہ کہ کیا کراچی میں یوم عاشور کو جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد کسی ممکنہ تقریب کاری کا خدشہ تھا کراچی شہر میں، اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں کیا ممکنہ طور پر دہشت گردوں کی رہائش کے بارے میں کچھ اطلاعات تھی پہلے سے؟ دیکھیں، کراچی آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا جو ہے وہ شہر ہے، اور اس میں پاسبلٹی آف لیونگ سچ پرسنز کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ، اور خاص طور پہ پرٹیکولرلی اس قسم کی جو کراچی کے سبب میں جگہیں ہیں، جس طرح بلدیہ ہے، سعید آباد ہے، یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی جو ہے وہ اس قسم کے 1-2 واقعات جو ہے ہوئے ہیں، تو ہم پتہ کر رہے ہیں، ٹریک ڈاؤن کر رہے ہیں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ وسیم احمد صاحب، جیو نیوز سے بات کرنے کا۔ CCPO کراچی، ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے، جو وہاں پر جائزہ لیا ٹیم نے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہی تھے جو کہ دھماکہ خیز مواد کا شکار ہوئے، اور اس صورتحال کا جائزہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دہشت گرد کون تھے۔ وہاں پر جو حادثے کی جگہ ہے اس کو ابھی چھیڑا نہیں جا رہا ہے، امدادی کارروائیاں روک دی گئی ہیں، اور جو دہشت گرد موجود ہیں، جو لاشیں موجود ہیں ملبے تلے، ان کا جائزہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس گھر کے، اس مکان کے اور اس علاقے کے۔ یہاں پر امدادی رضاکار موجود ہیں، لیکن وہ ایک حد تک موجود ہیں، اس کے بعد آگے سیکیورٹی اہلکار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار اور رینجرز اہلکار ہیں جو کہ امدادی افراد کو، جو امدادی کارروائیاں کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عام افراد کو بھی وہاں آگے جانے سے روک رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 مشتبہ افراد کو بھی وہاں سے حراست میں لے لیا گیا ہے، جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ان لوگوں کے عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو لاشیں، جن کا ہم نے ذکر کیا کہ 6 افراد جو کہ ملبے تلے جن کی لاشیں دبی ہوئی ہیں، ان کو بھی ابھی تک نہیں نکالا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر جو بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے وہ مستقل کوشش کر رہا ہے یہ دیکھنے کی کہ کیا وہاں پر مزید کوئی دھماکہ خیز مواد موجود ہے، تاکہ اس کو وہاں سے نکالا جا سکے، اس کو ڈسپوز آف کیا جا سکے، تاکہ کوئی مزید ایسا واقعہ یا کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تصدیق کی ہے پولیس نے، DIG ویسٹ جو ہے عبدالحمید اسی، انہوں نے بھی جیو نیوز سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہینڈ گرنیڈ
کلاشنکوف اور خودکش جیکٹ برآمد ہوئی ہیں اور ملبے تلے جو 4 افراد کی لاشیں ایک طرف موجود ہیں جبکہ 2 لاشیں اور بھی ہیں جس کی پولیس نے تصدیق کی. کل 6 افراد ہیں جو کہ ہلاک ہوئے ہیں اس دھماکے کے نتیجے میں. سی سی پی او کراچی کا بھی کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس علاقے میں دہشت گرد گرفتار ہوئے کچھ دہشت گردی کے واقعات کے پیش نظر اور اب یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے بعد سے صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 7:45 کے قریب یہ دھماکہ ہوا جس سے یہ جو مکان ہے اس کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اور اسی میں یہ جو لاشیں موجود ہیں جن کا خیال ہے پولیس کے مطابق یہ شدت پسندوں کی لاشیں ہو سکتی ہیں. ان کا جائزہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. فنگر پرنٹس بھی لیے جا رہے ہیں ان شدت پسندوں کے. امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں. ایمبولینسز بھی موجود ہیں. بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی ہیں جو کہ یہاں پر موجود. دھماکے سے تباہ ہوئی ہے یہ عمارت, یہ مکان کی عمارت, جس کے بعد سے یہاں پر رینجرز, پولیس اور دیگر جو امدادی کارروائیاں کرنے والی ٹیمیں ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں پر جائزہ لیا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو ڈی آئی جی ویس نے کہا کہ فنگر پرنٹس لے رہے ہیں ان افراد کے جو کہ ہلاک ہوئے ہیں اور ملبے تلے جن کی لاشیں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جنید جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے ہمارے رپورٹر سے بھی جب ہماری بات ہوئی تھی تو یہی بات وہ بھی کر رہے تھے ہمارے نمائندے طلحہ ہاشمی بھی کہ جب یوم عاشور کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جو کہ ایک جلوس میں کیا گیا تھا, ایک کارروائی کی گئی تھی دہشت گردی کی, ایک دھماکہ کیا گیا تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ 43 افراد اس واقعے میں جب شہید ہوئے تھے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی افراد اس میں زخمی بھی ہوئے تھے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ جو آئندہ آنے والے 10 روز ہیں وہ کرٹیکل ہو سکتے ہیں. دہشت گردی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ممکنہ کارروائی بھی وہاں پر ہو سکتی ہے کراچی کے کسی بھی علاقے میں. ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے شعیب برنی, ان سے ہم تازہ ترین اپڈیٹ جانیں گے. شعیب, ابھی کیا صورتحال ہے دھماکے کی جگہ پر جو مکان تباہ ہوا, ملبے تلے لاشیں بھی موجود ہیں؟ شعیب برنی جیو نیوز کے نمائندے حادثے کی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر امدادی ٹیمیں بھی پہنچ چکی ہیں. پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہیں, سینئر پولیس اہلکار, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور جائے حادثہ جو ہے حادثے کی جگہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ افراد جو موجود تھے اس مکان میں وہ شدت پسند ہو سکتے ہیں جن کے پاس دھماکہ خیز مواد بھی تھا. ایک تیار خودکش جیکٹ بھی ملبے سے ملی ہے اور اس کے علاوہ ہینڈ گرنیڈ اور کلاشنکوف بھی وہاں پر موجود تھی جس کے مطابق یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ شدت پسند ہو سکتے ہیں جو کہ خود ہی دھماکہ خیز مواد اس کا نشانہ بنے جس سے یہ مکان جو ہے اس کی عمارت بھی تباہ ہو گئی ہے. 4 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے دھماکے کی جگہ سے جب امدادی کارروائیاں شروع کی گئیں اور پولیس یہاں پر پہنچی. شعیب برنی یہاں پر حادثے کی جگہ پر موجود ہیں. شعیب, کیا ہو رہا ہے یہاں پر حادثے کی جگہ پر, اب تک کیا کچھ مزید پتہ لگ سکا ہے؟ جی میں اس وقت موجود ہوں جائے حادثہ پہ جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل ایک زوردار دھماکے کے بعد جو ہے دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد یہ مکان بری طرح منہدم ہو گئے. 80 سے 120 گز کے درمیان یہ مکان ہے اور یہ مکمل طور پہ منہدم ہو چکا ہے. یہ بلدیہ ٹاؤن نمبر 8 کا علاقہ ہے. یہاں پر بابری مسجد کا یہ اس کے قریب ہے. یہاں پر پولیس حکام جو ڈی آئی جی صاحب کے مطابق جو انفارمیشن ہمیں دی گئی ہیں اس کے مطابق یہی بات بتائی گئی ہے کہ اس مکان میں جو اندر 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں وہ مبینہ طور پر دہشت گردی کے کسی واقعے میں ملوث ہو سکتے ہیں کیونکہ اندر سے جو دھماکہ خیز مواد, جو بارود اور جو خود کا جیکٹ اور جو گرنیڈ اور جو کلاشنکوف کے میگزین برآمد ہوئے ہیں اس وقت گھر کے اندر. میں آپ کو اپنے ساتھ دکھاتا چلوں گا. اپنے کیمرامین کو کہوں گا کہ فوٹیج تھوڑی اس طرف کیمرامین کرے. اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی یہاں پہ طلب کر لیا گیا ہے. واقعے کو اب تک کافی دیر گزر چکی ہے لیکن اب بم ڈسپوزل اسکواڈ یہاں پر پہنچا ہے. اس وقت یہاں پہ آپ کو ملبے کے نیچے وہ افراد کی لاشیں بھی نظر آ رہی ہوں گی جن کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کی کسی تخریب کاری کے واقعے ملوث ہو سکتے تھے. یہ 80 سے 120 گز کا مکان ہے. اس مکان کے اندر والے حصے کے اندر موٹر سائیکل بھی ایک کھڑی ہوئی ہے. گھر کے اندر سامان بھی موجود ہے. پولیس نے یہاں سے 4 افراد کو حراست میں بھی لیا ہے جنہوں نے پولیس کو آ کے یہ بتایا تھا کہ یہ افراد ہمارے جو ہلاک ہوئے ہیں ہمارے جاننے والے ہیں. انہیں پولیس یہاں سے گرفتار کر کے لے کے گئی ہے. اس وقت بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ مکان کے اندر جا رہا ہے کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ جو مکان میں اندر جو مٹیریل ہے وہ ایکسپلوسو ہو سکتا ہے اور ایسا نہ ہو وہ کسی صورت میں بلاسٹ ہو جائے. رینجرز, پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اعلیٰ حکام اس وقت جائے حادثے پر موجود ہیں. یہاں پہ میڈیا اور ریسکیو ورکرز کو ہٹایا جا رہا ہے. یہاں پہ کسی قسم کے کسی اہلکار کو یہاں سے اب آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. بم ڈسپوزل یہ دیکھیں اس وقت آپ کو پولیس اہلکاروں کے ہاتھ میں کلاشنکوف کے میگزین دکھائی دے جا رہے ہوں گے جو کہ ڈبل میگزین انہوں نے کرے ہوئے. رینجرز کے اعلیٰ حکام یہاں پر موجود ہیں جو چیزوں کو اپنی کسٹڈی میں لے رہے ہیں. اس وقت یہاں پہ جو بی ڈی کے عملے نے ایک ہینڈ گرنیڈ اٹھا لیا ہے اور وہ ہینڈ گرنیڈ جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے. اس وقت یہ خود کا جیکٹ جو مبینہ طور پہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جیکٹ ہو سکتی ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے پولیس اہلکاروں کے ہاتھ میں یہ جیکٹ بھی موجود ہے. رینجرز اور پولیس کے اہلکار یہاں سے اس وقت پکچرز لے رہے ہیں. انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے مسلسل چیزیں بھی لے رہے ہیں جبکہ مختلف چیزوں کو بھی کیپچر کیا جا رہا ہے. یہاں پر جو یہی
इस वक्त बीडी और जो रेंजर्स की अलग काम है वो मुकम्मल सामान को अपनी कस्टडी में कर रहे हैं। और ये बारूदी जैकेट बताया जा रहा है क्योंकि रेंजर्स और पुलिस के एहलकार मीडिया वालों को भी यहाँ से पीछे हटाते जा रहे हैं। और ये मकान की जो छत है पूरी तरह से मुनद्दम हो गई है। बीडी का अमला जो है यहाँ से एक दूसरी जैकेट मुझे नजर आ रही है जिसको बम डिस्पोल स्क्वाड के एहलकार जो कि नीले कलर की वर्दियों में मलबूस हैं वो अपने हाथ में कैप्चर कर रहे हैं। एक जैकेट इन्होंने पहले बाहर रखी है। इसके अलावा एक डबल मैगजीन क्लाशनकोव का मैगजीन है जिसको टेप से एक्स्ट्रा बुलेट्स लगाने के लिए कैरी किया गया है। उसके अलावा हैंड ग्रेनेड भी यहाँ से रिकवर हुआ है जो इन्होंने ले लिया है। लेकिन अभी तक किसी भी शख्स की लाश को यहाँ से नहीं निकाला गया है। 4 अफराद की लाशें तो हमें अपनी आंखों से